أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة دائما كثيرا 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 فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب من ہی میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بے شک سبحان اللہ۔ اور اب یہ نور شریف کی مبارک ساعتیں اور ان تاریخوں میں آج 10 ربیع الاول شریف کی شب 11ویں شب لگ چکی ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے آپ اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کا کروڑواں شکر و احسان ہے خالق کائنات نے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منانے کے لیے سعادت عطا فرمائی۔ یہ 15واں سالہ جو جشن میلاد النبی پوری دنیا میں بلکہ دنیا ہی نہیں پوری کائنات میں جو اس وقت منایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر و احسان کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ اس سے قبل 1400 سالہ جو جشن ولادت منایا گیا اس وقت اس دنیا اس خاکدان گیتی پر ہم نہیں تھے، اور اس کے بعد جو 1600 سالہ جشن ولادت منایا جائے گا تو ہم میں سے شاید ہی کیونکہ اللہ سے بعید نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر ہم اپنی عمروں کا جائزہ لیں تو آج کے 100 سال بعد شاید ہم میں سے کوئی زندہ رہے۔ تو نہ 1400 سالہ جشن کی سعادت ہمیں ملی، نہ 1600 سالہ جشن کی سعادت ملے گی۔ خالق کائنات کا کروڑا شکر احسان ہے کہ 1500 سال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس خاکدان گیتی پر رونق افروز ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں موقع میسر فرمایا عطا فرمایا کہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہم سب منا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس پر جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ جبل پور کی سرزمین ایک تاریخ ساز سرزمین ہے اور دین اسلام کے حوالے سے تبلیغ اسلام کے حوالے سے جبل پور کی سرزمین ایک تاریخ رکھتی ہے۔ آپ اس سب سے واقف ہیں۔ مغلیہ حکومت یہاں رہی، خصوصاً اورنگزیب عالمگیر کی یہاں آمد ہوئی، ایک مجدد وقت کی یہاں آمد، بڑے بڑے اولیاء اکرام مدفون ہیں۔ اور اگر اس صدی کی بات کریں تو حضور برہان ملت جیسی عظیم الشان شخصیت اسی سرزمین میں روحان کا فروغ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اولیاء اکرام ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ آپ جانتے ہیں، ولیوں کی سرزمین ہے جبل پور کی سرزمین۔ میری یہ سعادت مندی ہے کہ آج سے 10 سال قبل پہلے میں یہاں حاضر ہوا تھا
اور موتی نالہ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا، بڑا عظیم الشان جلسہ، بہت کثیر مجمع تھا، بہت سے لوگ یہاں افراد موجود ہوں گے، اور اس کی صدارت مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضور محمود ملت علیہ رحمت و رضوان فرما رہے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ خطبہ نفس نفیس مسجد رسول پر تشریف فرما تھے اور اس فقیر کی ہمت افزائی کی تھی، سرپرستی کی تھی جلسے کی۔ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نور کی آماجگاہ بنائے، آمین۔ 10 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑے طویل عرصے کے بعد، ایک بہت بڑے گیپ کے بعد دوبارہ جبل پور آنے کی سعادت ملی، اور اس کے لیے میں محروم منت ہوں، ممنون و مشکور ہوں۔ یہاں کی مرکزی تنظیم میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم جو ہر سال اہتمام کرتی ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جس سے میری مراد بزم گلشن مدینہ میلاد النبی جبل پور کمیٹی، ان کے اراکین نے مجھے مدعو کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں تمام اراکین، اگر نام بنام سب کے لوں، کسی کے نام رہ جائے تو دل شکنی ہوں گی، مجموعی طور پر میں تمام کمیٹی کے اراکین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام اراکین کے عمر میں، علم میں، دینی دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مسجد رسول پر جس قدر بھی علماء ذویل احترام تشریف فرما ہے، مدہ خان رسول ہے، اور آپ تمام سامعین کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ خالق کائنات تمام دین و دنیا کی بہتریاں آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ میلاد النبی کا موقع ہے، آج کا میرا موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 نظریات کی طرف میں اشارہ کروں گا، آپ تصور کیجئے، ایک پہلا دینی نظریہ اور ایک دنیاوی نظریہ۔ دینی نظریے سے اگر ہم تصور میں جائیں اور سوچیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاندان کی پر تشریف نہ لاتے تو کیا ہوتا، اور دنیاوی اعتبار سے تصور میں جائیں اور پھر سوچیں کہ حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اس دنیا کا کیا ہوتا۔ اگر دینی نظریے کی بات کریں، اسلام کے نظریے، اور اسلام میں بھی بالخصوص اہل سنت و جماعت کا نظریہ دیکھیں تو اس تعلق سے مستند روایتیں موجود ہیں، مستند حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد، اور امام احمد ابن حنبل جو مسلک کے عظیم امام و محدث ہیں ان کے استاد، حضرت امام ابو بکر حمام المعروف امام عبدالرزاق، ان کی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب جس کا نام ہے المصنف، اس کے اندر وہ اپنی سند سے روایت بیان کرتے ہیں جس کی سند بھی محدثین کے نزدیک صحیح ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ جب کائنات کا لفظ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کائنات سے مراد اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کائنات ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ، فرشتے، حور، غلمہ، انسان، نباتات، جنات، جس قدر بھی مخلوقات ہے، اللہ خالق ہے، غیر مخلوق اللہ کے علاوہ سب مخلوق، جس قدر بھی مخلوق ہے، جس قدر بھی یہ دنیا ہے، یہ جہان ہے، یہ عالم ہے، یہ یونیورس ہے، یہ گلیکسیاں ہیں، کئی ہزار گلیکسیاں ہیں بقول سائنس کے، اسلامی نظریے سے 18,000 عالم ہیں، ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، 2 صفحے کی حدیث ہے کل، جس میں حضرت امام عبدالرزاق نے بڑی تفصیلات بیان کی ہے، اور پھر اس کے آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو یعنی میرے نور کو تخلیق کیا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، اس لیے کہ کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جگہ اور مقام کے محتاج ہم ہیں، آقا جگہ اور مقام کے محتاج نہیں ہے۔
بے شک بے شک بے شک. پھر خالق کائنات نے میرے قرب میں رکھا، اور جب تک اللہ نے چاہا، یہ جب تک، یہ جو لفظ آیا جب تک، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت وقت ہی نہیں تھا، تو نہ جب تھا نہ تب تھا. کیا کہنے، واہ واہ. تب بھی نہیں تھا اور جب بھی نہیں تھا. زبان کی تنگدامنی ہے کہ ہم الفاظوں کو کیسے ادا کریں، اپنے معافی ضمیر کو کیسے بیان کریں. ہماری زبان بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق. مخلوق کا سہارا لے کے خالق کے بنائی ہوئی شے کا تذکرہ کرے تو کیسے کرے. زبان کی مجبوریوں کے سمجھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ نے چاہا تیرے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور میرا نور اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہا. بے شک، سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات پتا چلی کہ جیسے ہی نبی پیدا ہوئے خدا کی معرفت تھی. نبی پر ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا، نور مصطفیٰ پر ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے غافل رہا. بے شک. اس کو اپنے رب کی معرفت نہ رہی، ویسا ہوا ہی نہیں. تخلیق ہوئی، نور مصطفیٰ نے جان لیا کہ میرا ایک پیدا کرنے والا خالق ہے. آقا کہتے ہیں کہ میرا نور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہا، اور میرا رب میری تعریف و توصیف بیان کرتا رہا. دو ہی ذاتیں تھیں. ایک ذات مصطفیٰ ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اور ایک ذات خدا ہے جو اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہی ہے. اور تعریف کے الفاظ کیا تھے؟ کہا میرا نور اپنے رب کی تعریف یوں بیان کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور میرا رب میری تعریف یوں کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد میرے رسول ہے. آقا کہتے ہیں کہ پھر میرے رب نے مجھے خطاب کیا، قم یا محمد، اے محمد اٹھو. آقا فرماتے جب محمد کہہ کر مجھے مخاطب کیا گیا تو میں جان گیا کہ میرا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جو سب سے زیادہ لائق تعریف ہو. اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ. آقا فرماتے پھر میرے نور کے رب نے، جب رب نے ارادہ فرمایا، یہ پیریڈ کیا تھا اللہ اور اس کا رسول جانتے. پیریڈ تھا ہی نہیں، وقت نہیں تھا، کیونکہ وقت کا تعین کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ چاند و سورج کی گردشوں سے. بے شک. بھائی آپ گھنٹے کیسے شمار کرتے ہیں؟ سورج کی گردش سے یا چاند کی گردش سے؟ اور رات گزر رہی ہے، جیسے جیسے چاند اپنی منزل طے کر رہا ہے آپ وقت کا تعین کر رہے. اب گھڑیاں ہیں، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، تو چاند اور سورج کی چال کو دیکھ کر بھائی چاند اس جگہ آ گیا تو اتنے بج گئے ہوں گے، سورج اتنی جگہ آ گیا تو یہ نصف النہار کا وقت ہو گیا، یہ بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور پھر یہ نصف الاخر کا وقت ہو گیا، یہ اب مغرب کا وقت ہو گیا، یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے. یہ وقت سورج کی گردش سے. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے، ابھرتا ہے، نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوا، غروب ہوا، ایک دن مکمل ہو گیا، چاند نکلا، غروب ہو گیا، ایک رات مکمل ہو گئی. اب دن شمار ہوئے، دن سے ہفتے شمار ہوئے، ہفتے سے مہینے شمار ہوئے، مہینے سے سال شمار ہوئے، سال سے صدیاں. چاند اور سورج طے کرتے ہیں وقت کا تعین. آقا کا نور جب تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا، کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر وقت تو تھا ہی نہیں. تو پتا چلا مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو ٹائم اور اسپیس سے پاک. مصطفیٰ وقت کے محتاج نہیں ہے، وقت مصطفیٰ کا محتاج ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو جب مصطفیٰ کا وقت غلام ہے تو اگر آپ معراج پر جائیں، ایک لمحے میں جائیں، ایک لمحے میں صدیوں گزر جائیں، کنڈی ہلتے رہے تو کیا تعجب ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. زندہ باد. وجہ یہ ہے کہ وقت کے پابند مصطفیٰ نہیں ہے، وقت مصطفیٰ کا پابند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کی روح مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ وقت کے پابند نہیں. اور روح کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کب تک بول رہا ہوں؟ جب تک روح ہے. روح نکل گئی تو میں نہیں بول سکتا. جسم ہو گیا مردہ، جہاں پڑا ہے، آپ کوئی اٹھائے تو اٹھائے، ہٹائے تو ہٹائے. نہ میں خود سے اٹھ سکتا ہوں نہ خود سے چل سکتا ہوں. پتہ چلا مردے چلتے نہیں ہیں، مردے اٹھتے نہیں ہیں. روح جب تک تعلق میں ہے، زندگی ہے. روح نکل گئی، زندگی ختم ہو گئی. مصطفیٰ گئے، ایسے جا رہا ہے. معراج پر گئے، جب گئے تو وضو کیا،
پوری معراج ہو گئی، جنت دیکھ لیا، دوزخ دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، واپس آئے، کنڈی ہل رہی تھی، پانی زمین میں جذب نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی لمبی معراج ہو گئی، آخر یہ وقت رک کیوں گیا؟ وقت کیوں رکا؟ مصطفیٰ کے ذریعے وقت چلتا ہے، وقت کی نبض مصطفیٰ کے ہاتھ میں، بے شک جان ہے وقت کی، ٹائم کی جان مصطفیٰ ہے۔ جب تک جان ہے وقت چل رہا ہے، وقت سے جان نکلی وقت بھی مردہ ہو گیا، کیا کہنے وقت رک گیا، مصطفیٰ نکلے وقت مردہ ہو گیا، مصطفیٰ آئے وقت زندہ ہو گیا۔ پوری کائنات کی روح مصطفیٰ ہے، جب مصطفیٰ کائنات میں موجود ہے کائنات چل رہی ہے، نظام کائنات جاری ہے۔ مصطفیٰ گئے قرب خاص خدا بندی میں پہنچے، لامکہ میں پہنچے، وہ مقام ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، وہاں وقت کا گزر ہی نہیں ہے، وہاں مخلوق کا گزر ہی نہیں ہے، وہ وقت سے پرے ہے، وہ جگہ بھی بولنا میری مجبوری ہے، وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کائنات سے نکلے، کائنات مردہ ہو گئی، مصطفیٰ واپس آ گئے، کائنات پھر چل پڑی۔ پتا چلا کہ مصطفیٰ جانے کائنات ہے، اور اسی کو حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا۔ کیا کہنے، واہ واہ، ساری کائنات کی تخلیق تیرے سبب سے۔ اے محمد اٹھو، اب تیرے نور سے میں کائنات کی تخلیق کروں گا، اور تیرے لیے تیرے سبب سے کائنات بنا رہا ہوں، تیرے لیے بنا رہا ہوں، تیرے سبب سے بنا رہا ہوں۔ مجھے کائنات کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی سجدہ کرے میں سے بے نیاز۔ خالق کائنات فرماتا ہے حدیث قدسیہ، محبوب کہہ دو بندوں کو کہ اگر پوری کائنات میری فرما بردار ہو جائے تو میری خدائی میں کوئی چار چاند نہیں لگ جائے گی، اور اگر ساری کائنات میری باغی بن جائے تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پوچھے تو بھی میں خدا ہوں، مجھے کوئی نہ مانے تو بھی میں خدا ہوں۔ اس میں ماننے اور نہ ماننے کی حدوں سے پرے، ماننا تمہاری مجبوری ہے، منوانا میری مجبوری نہیں۔ تو کائنات کی جان ہے مصطفیٰ، کیوں؟ پوری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے نور سے۔ آقا کہتے ہیں میرے نور کے اللہ نے پھر 4 حصے کیے، اور جب 4 حصے کیے تو کائنات کی اب تخلیق شروع ہوئی۔ نور کے ایک حصے سے جنت بنائی، دوسرے حصے سے دوزخ بنائی، تیسرے حصے سے فرشتوں کو پیدا کیا، اب چوتھا نور کا حصہ بچا، اس کے پھر 4 حصے کیے، پھر ایک حصے سے آسمان بنایا، ایک حصے سے زمین بنائی، پھر ایک حصے سے گلما بنائے، پھر ایک نور کا حصہ بنا، پھر اس کے 4 حصے کیے۔ بڑی تفصیل ہے، میں نے عرض کیا 2 صفحے کی حدیث امام عبدالرزاق نے لکھی ہے۔ کائنات کی مصطفیٰ کے نور سے تخلیق ہوتے رہی، مصطفیٰ کے نور کے حصے ہوتے رہے، کائنات بنتی رہی۔ پتہ چلا اگر مصطفیٰ پھیل جائے تو کائنات بن جائے، اور کائنات کو سکڑ دیا جائے تو ایک مصطفیٰ رہ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، منبع کائنات ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایسی ذات کا بھی میلاد نہ منائے، پھر برتھ ڈے منائے تو کس کا منائے؟ جو کائنات سبب کائنات ہو، وجہ کائنات ہو، منبع کائنات ہو، مرکز کائنات ہو، اس کی آمد کا بھی جشن نہ منائے تو پھر کس کا منائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی پاک مٹی سے بنے ہماری طرح تھے۔ ہم نے کہا ہم یہ بھی مانتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے یار تمہاری منافقت والی، ایک چیز مانتے ہو ایک چیز کا انکار کرتے ہو۔ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے اور بالکل قرآن کے مطابق ہے کہ نبی مٹی بھی ہے، نبی نور بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم خالص مٹی کا مجسمہ مانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حقیقت نبی کی نور ہے۔ بے شک بے شک، اور جب دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا تو بشر بنا کر بھیجا، مٹی کا خاکی پتلا بنا کر بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ مٹی کے درمیان میں بھیجنا ہے تو مٹی کی، ہم مٹی، یہ مخلوق مٹی، اس میں تابانہ کی نہیں، اس میں جو ہے یہ برداشت کا مادہ نہیں کہ نبی کے نور کا دیدار کر سکے، یہ ہماری مجبوری۔
حقیقت محمد کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم کیا دیکھیں؟ جبریل نہیں جانتے نبی کی حقیقت کو. جبریل خود نور ہے. عجیب بات ہے کہ معراج، آپ سوچیں گے یار کہ میلاد میں معراج کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل میں نکات آ رہے ہیں تو میں عرض کرتا جا رہا ہوں. بات میلاد کی ہو رہی ہے لیکن معراج تو اس کا ٹچ ہے تو، کیونکہ بات ہو رہی ہے تخلیق نور نبی کی. اور جب میں نور مصطفیٰ کا ثبوت دوں گا تو تھوڑا تھوڑا معراج کی طرف جانا پڑے گا. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ معراج بیان کرتے تو یہ روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ روایت صحیح ستہ میں بھی موجود، صحیح حدیث میں بھی موجود، پھر بھی کہتے ہیں نبی صرف بشر ہے، نور نہیں. اور وہ روایت یہ بیان کرتے کہ ایک مقام ہی آیا کہ جبریل رک گئے. نبی نے کہا جبریل یہاں تک آئے، آگے بڑھو. ساتوں آسمان تک ساتھ میں تھے، انبیاء سے ملاقات ہوئی ساتھ میں تھے، جنت دکھائی ساتھ میں تھے، دوزخ دکھائی ساتھ میں تھے. اب عرش کے پائے تک آ گئے ساتھ میں تھے. اب عرش کے آگے بڑھنا ہے، لامکہ کا سفر شروع ہو رہا ہے. جبریل اب یہاں کیوں رک گئے؟ یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤ. تجلیات ربانی کی برداشت کی تاب مجھ میں نہیں. تجلیات ربانی کو میں ضبط نہیں کر سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل، جن کا نور ہونا قرآن سے ثابت. جبریل رک گئے. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا، وہاں پر کوئی مائیکل روایت نہیں دکھا سکتا کہ نبی نے کہا میرے جبریل جب تم نور ہو کر فرشتے ہو کے آگے نہیں بڑھ سکتے، جل کر خاک ہو جاؤں گے. میں تو خاکی ہوں، میں تو انسان ہوں، میں تو مٹی سے بنا ہوں، میں اگر آگے بڑھا تو میں تو کیا، میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا. نبی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور بتا دیا کہ لوگوں اب بھی نہ سمجھے، جو رک گیا اس کو تو نور مان دیا اور جو بڑھ گیا اب تک اسے بشری پہ اٹکے ہوئے ہو. کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے. جو رک گیا اس کو تو نور مان رہا ہے اور جو بڑھ گیا اس کو بشر کی ہی جگہ پہ روک کے رکھا ہے. تو عقل پر ماتم ہے ان لوگوں. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری جانب ایک نور آیا. یہ جو بھیج رہے ہیں یہ نور ہے، لیکن ہم بشر بنا کر اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ تمہاری مجبوری ہے. اگر بے عینی نور بناتے تو تم اس نور کا دیدار نہیں کر سکتے تھے. تو تمہاری مجبوری ہے کہ تم دیکھ سکو، تعلیم حاصل کر سکو. تو ہم تمہاری طرح ظاہراً تمہاری طرح بھیج رہے ہیں، اور بھیج رہے ہیں تو اس احسان کے ساتھ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. انہی میں سے، تمہاری طرح، تمہارے جیسا ظاہر میں دکھنے والا، ظاہر میں، حقیقت میں نہیں. حقیقت تو ہمارے نبی کی نور ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نور بھیجا تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، اور بشر اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ دیکھ سکو، دیدار کر سکو. حقیقت مصطفیٰ کو تم نہیں دیکھ سکتے. اے پروردگار، جب بندوں کی طرح بھی بھیجنا تھا، بشر ہی بنا کر بھیجنا تھا، تو پھر نور کیوں بنایا؟ بشر ہی بناتا. تو رب بتاتا ہے کہ تم سمجھے نہیں حکمت. بشر کی طاقت نہیں کہ وہ نور کا دیدار کر سکے، اور عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ میرے محبوب کے نور کا دیدار کر سکے. بشر میں طاقت نہیں کہ وہ میرا دیدار کر سکے. تو ایک ایسی ذات چاہیے تھا جس کو تم دیکھ سکو، جو تم تک آ سکے، اور ایک ایسی بھی ذات چاہیے تھا جو مجھ تک آ سکے. تو میں نے مصطفیٰ کو دونوں کام کے لیے پیدا کیا. جب تمہاری طرف آئے تو بشر بن کر آئے، اور جب میری طرف آئے تو نور بن کر آئے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ تو حیثیت میں نے اس لیے رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حقیقت ہے نبی کی نور، ظاہر ہے بشر. اب بشر ہے تو کس چیز سے بنے؟ مٹی سے بنے. سبھی جانتے ہیں مٹی سے. تو کون سی مٹی سے بنے؟ یہ مٹی سے جو آپ کی اور ہماری. نبی کی مٹی بھی الگ بھائی. جنت میں خصوصی مٹی پیدا کی گئی، اس سے نبی پاک کا خاکی پتلا تیار ہوا. لیکن مٹی تو بعد میں بنی، جنت بعد میں بنی، زمین بعد میں بنی، کائنات بعد میں بنی. پہلے کیا بنا؟ بھول گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. پہلے مصطفیٰ کو بنایا، زمین کو بعد میں بنایا. پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، پانی بعد میں. انسان کی تخلیق کتنی چیزوں سے ہوئی. آپ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں. بشر یعنی انسان، آدمی. بشر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں آدمی کہتے ہیں. بشر کو انسان بھی کہتے ہیں. آپ آدمی ہیں، میں آدمی ہوں. کتنی چیزوں سے آدمی کی تخلیق ہوئی؟ 4 چیزوں سے. آپ کی میری سب کی چیزوں میں
4 अशिया शामिल है हमारे जिस्म में। पहली मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा आग, चौथी हवा। मिट्टी लाई गई, मिट्टी में पानी को गूंदा गया, पानी में मिट्टी को गूंदा गया, मिट्टी और पानी मिल गए, 2 चीजें हो गई। हवा में पुतले को सुखाया गया, आग में तपा के मजबूत किया गया, 5वीं चीज रूह डाल दी गई, इंसान की तखलीक हो गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक नूर से पहले हुई, मिट्टी बाद में, खाकी बशर बाद में मुस्तफा बने, हकीकत पहले नूर बनी नबी की। नबी का नूर पहले, मिट्टी बाद में, नबी का नूर पहले, पानी बाद में, नबी का नूर पहले, हवा बाद में, नबी का नूर पहले, आग बाद में। तो पता चल गया कि मुस्तफा मिट्टी के भी मोहताज नहीं, पानी के भी मोहताज नहीं, हवा के भी मोहताज नहीं, सारी कायनात मुस्तफा की ही मोहताज। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी नशिया के मोहताज नहीं। बेशक ये चीजें हमारी हम मोहताज हैं इन चीजों के। हमारी मजबूरी, हमारी तखलीक में इन चीजों का शामिल किया जाना लाजमी। जब तक ये चीजें न मिले हमारी तखलीक नहीं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक हुई, कायनात की तखलीक हुई। अब बशर की तखलीक में सबसे पहले आदम की तखलीक। आदम से बशरियत को फैलाऊंगा, फिर आए महबूब उन्हीं में तुझे भेजूंगा। तो हज़रत आदम की तखलीक कहाँ की? जन्नत। सब जानते हैं कि जन्नत में तखलीक हुई, पुतले आदम तैयार हुआ। 40 दिन तक आदम की मिट्टी को पानी में गूंदा गया, हवा में सुखाया गया, आग में तपाया गया, खाकी पुतला तैयार हो गया। अल्लाह ने रूह को फरमाया, रूह दाखिल हो जा आदम के जिस्म में। नाक के नथने से रूह को दाखिल किया गया। नाक के नथने से रूह जिसमें आदम में गई, आदम का दौरा किया, रोशनी वो रूह जो है बाहर आ गई। और रब ने इरशाद फरमाया, रूह वापस क्यों आ गई? दोबारा दाखिल हो जा। फिर हुक्म हुआ, रूह फिर दोबारा नाक के नथने से दाखिल हुई आदम के पुतले में, फिर जिस्म का दौरा किया, पूरे जिस्म में घूमी, दौरा किया, फिर नाक के नथने से वापस आ गई। अल्लाह ने इताब नाजिल किया और बड़े सख्त में लहजे में फरमाया कि रूह क्या तू मेरी नाफरमान है? क्या मेरी मखलूकात में सबसे पहली नाफरमान मखलूक तू बनना चाहती है? मैं हुक्म देता हूं कि आदम के पुतले में दाखिल हो जा, तू जाती और बाहर आती है, क्या सबब है? उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, खालिक़े कायनात में तेरी फरमाबरदार हूं, तेरी नाफरमानों में से नहीं, तेरी पनाह चाहती हूं मैं तेरी नाफरमानी और तेरे इकाब से। मगर परवरदिगार तूने मुझे बड़ा लतीफ पैदा किया है, बड़ा नाजुक पैदा किया है। नजाकत मुझ में है, लताफत मुझ में है, हुस्न जमाल मुझ में है, खूबसूरती मुझ में है, नरमी मुझ में है, शफकत मुझ में है। जिस पुतले आदम में तू दाखिल होने का हुक्म देता है, वो पुतले आदम में तारीकी के सिवा कुछ नहीं, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। मैं पुतले आदम में जाती हूँ, तारीखी नजर आती है, अंधेरा नजर आता है। अंधेरे से मुझे वहशत होती है, अंधेरे से मुझे खौफ महसूस होता है, अंधेरा मुझे पसंद नहीं, अंधेरे से मैं घबराती हूँ। रब्बे कदीर, उस जगह मैं कैसे करार पकड़ूं कि जो जगह अंधेरा में और तारीखी हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मेरे नबी के नूर को लाओ, पेशानी आदम पे चिस्पा कर दो। नूरे मुस्तफा को लाया गया, पेशानी आदम में चिस्पा किया गया। जैसे ही पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा चिस्पा हुआ, पुतला आदम रोशन हो गया। जब तक नूरे मुस्तफा का ताल्लुक आदम से नहीं था, आदम रोशन नहीं थे। जब ताल्लुक हुआ, आदम भी रोशन हो गए। पता चला जहां मुस्तफा आते हैं वहां रोशनी आ जाया करती है, जहां मुस्तफा होते हैं वहां नूर होता है। और जब मुस्तफा आते तारीकी छट जाती है, उसी को हालत कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जहां मुस्तफा होते हैं वहां क्या होती है? रोशनी। वहां ईमान की रोशनी होती है, वहां अकीदत की रोशनी होती है, वहां मोहब्बत की रोशनी होती है। और जहां मुस्तफा नहीं होते वहां तारीकी होती है। अच्छा एक बात देखिए, जब तक नूर मुस्तफा पेशानी आदम पर चिस्पा नहीं हुआ, रूह दाखिल होती थी, हुक्म तो मानती थी, दाखिल होती थी, लेकिन रूह का कहना है, रूह का बयान है, मुझे वहशत होती है,
ڈر لگتا ہے، مجھے قرار نہیں ہے پتلے آدم میں، مجھے چین نہیں ملتا پتلے آدم میں. کیوں؟ یہاں تاریخی ہے، جہاں تاریخی ہوتی ہے وہاں بے چینی ہوتی ہے، جہاں نور ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے. اب ایک لطیف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھتے چلیں. جہاں نور ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں بے چینی ہوتی ہے، وہاں قرار نہیں ملتا. جہاں قرار نہ ہو وہ شے، وہ چیزیں بھٹکتی ہے. روح کو قرار نہیں تھا، بھٹک جاتی تھی، پھر ڈالا جاتا تھا، پھر بھٹک جاتی تھی. جب تک نور نہ آیا، چین نہ آیا. تو جہاں نور ہے وہاں چین، جہاں نور نہیں وہاں پر وحشت ہے، ڈر ہے، بھٹکنا ہے. اہل سنت و جماعت میں بڑا لطیف اشارہ کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت میں نور مصطفیٰ ہے، عقیدہ مصطفیٰ ہے، عقیدت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے. ہمارا مصطفیٰ کی محبت سے ایمان بھی نورانی ہے، ہمارا جسم بھی نورانی ہے، ہمارا سینہ بھی نورانی ہے، ہمارا کردار بھی نورانی ہے. ہمیں چین و سکون ہے، اس لیے ہمیں قرار بھی ہے، اطمینان بھی ہے. اور جن جماعتوں میں نور مصطفیٰ نہیں، جن جماعتوں میں محبت مصطفیٰ نہیں، وہاں اندھیرا تاریکی، وہاں قرار نہیں، وہاں کی روحیں بھٹک رہی ہے بورے بستر لے کے. کبھی 40 دن بھٹک رہی ہے، کبھی 30 دن بھٹک رہی ہے، کبھی 20 دن بھٹک رہی ہے. بھائی کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیا کرے؟ قراری. اب بے قراری کا یہ عالم ہے. جب دیکھیں قرار ہوتا ہے تو بستر پر قرار ہوتا ہے، اور جب قرار نہ ہو تو بستر پر بھی سکون نہیں ملتا. ایک ساتھ کروٹ بدل رہے، سو نہیں رہے، نرم و نازک بستر ہے. کیوں بھائی کیوں بے چین ہے؟ کیا کرے بھائی؟ بستر تو نرم ہے لیکن مجھے قرار نہیں. ایک ساتھ کو قرار ہے تو معمولی سے بستر پہ بھی سو گئے. کیوں سو گئے بھائی؟ قرار ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. یہاں قرار نہیں، سنیوں کو قرار ہے تو نرم و نازک بستر ہو تو بھی نیند آ جاتی ہے، کھدڑا بستر ہو تو بھی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ قرار ہے. اور یہاں بے قراری کا یہ عالم ہے کہ لوگ بستر پر سکون لیتے ہیں، بستر ان پر سکون لیتا ہے. پیٹھ پہ لگائے لے کے چلے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ بے قراری. 40 دن بے قرار ہے، 35 دن بے قرار ہے، بستر پیٹھ پہ لگا ہوا چلے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کیا کرے؟ بے قراری ہے. نبی کو نوری، جو جماعت نبی کو نوری نہیں مانتی وہاں پہ بے قراری ہی ہو. نور مانے تو قرار ہے. جب نور ہی کا انکار کر دیا، خالص بشر کا لے کر راگ الاپ رہے ہو تو بے قراری ہے. اور یہاں یہ ہے کہ ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں. تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہے. اب یہ تو ہوا بھائی اہل سنت کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جواب چھوٹا سا، کائنات ہی نہ ہوتی. مصطفیٰ نہ ہوتے تو اب اس کو اگر لپا کر کہے تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، انسان نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہ جہان ہے. بس مختصر بات ختم ہو گئی. لیکن یہ تو اسلامی نظریہ، اس نظریے سے ہر کوئی آپ کے اتفاق نہیں کرے گا. آپ مسلمان ہیں، آپ مانیں، لیکن اس دنیا میں صرف مسلمان ہی تھوڑی رہتے، دوسری قومیں بھی رہتی ہیں، دوسری اقوام بھی ہے، دوسرے مذاہب بھی ہے. اور اگر میں تاریخی حوالے سے بات کروں، ہسٹری کی بات کروں، تحقیق کر لیجئے، بہت تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں. دنیا میں اس وقت تحقیق کے مطابق 4200 مذاہب ہیں. کتنے مذہب ہیں دنیا میں؟ 4200 مذاہب ہیں. 195 کل کنٹریز ملک ہے. 195 کنٹریز میں 4200 الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ اس پر جتنا رش کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ان 4200 مذاہب میں مذہب حق کا اسلام اللہ نے آپ کو عطا کیا. جو حقیقی مذہب، حقیقی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام، علی اسلام. باقی صرف کیا ہے؟ خیالات ہے، تخیلات ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. اسلام فکر کا نام نہیں، اسلام کسی کی سوچ کا نام. اسلام اللہ کے بھیجے ہوئے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا نام. بھیجنے والا پروردگار، لانے والے مصطفیٰ. اور 1,24,000 انبیاء کم و بیش یہی مذہب لائے. ان کے مذاہب الگ نہیں تھے، بعد والوں نے تعلیمات میں بگاڑ کیا. سب انبیاء کا مذہب اسلام.
کتنا بڑا احسان ہے خالق کائنات کا. 4200 مذاہب میں سے، باطل مذاہب میں سے جس مذہب میں چاہتے آپ پیدا کر دیتا وہ چاہتا، مگر آپ کو اسلام دیا. اور پھر احسان، بالائے احسان کے اسلام میں 72 فرقے. ابھی پورے تو نہیں ہوئے ہیں، گنیں گے تو 30-35 نکل آئیں گے. ایک تو فرقہ بھی نیا وجود میں آ رہا ہے، اور اس فرقے کی تعلیم ہے کہ فرقہ واریت ختم کرو. یہ بولتے بولتے وہ خود ایک فرقہ بن گیا. فرقہ واریت کی بات نہ کرو، یہ خود بولنا ہے کہ اپنے آپ میں ایک فرقہ بنانا. ارے بھائی ہم کیا بات نہ کریں فرقہ واریت کی؟ فرقے کی بات تو نبی کر کے گئے، اور میرے نبی نے بتایا کہ میری امت میں مذہب تو الگ ہے، اب ایک دین اسلام سچا مذہب، اس میں بھی 72 باطل آ جائیں گے. اور حدیث پاک مشہور ہے، 12 سنی ہوں گی، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ وصحابی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو 23 صحابہ کرام نے 18 جلیل القدر صحابہ اس حدیث کے راوی، اور 344 مستند حدیث کی کتابوں میں روایت موجود، اور تصوف کی کتابیں علیحدہ ہیں، بزرگوں کی کتابیں علیحدہ ہیں. ہر کسی نے اس حدیث کو لکھا، حد تواتر تک یہ حدیث. کسی زمانے میں کسی عالم و محدث نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا. کیا کہنے فرمایا میری امت بنی اسرائیل میں، قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. كُلٌّ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اسلام میں رہنے کے بعد جہنم میں جائیں گے. مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر جہنم میں جائیں گے. ایمان کا دعویٰ کریں گے مگر جہنم میں جائیں گے. کلٌ فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کا جنتی جماعت کی پہچان یہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گی، وہ جماعت جنت. تو ایک احسان یہ کہ 4200 مذاہب میں سے اللہ نے اسلام کا ہمارے لیے انتخاب کیا. پھر احسان، بالائے احسان کے اس 72 فرقوں میں سے فرقہ حق، جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت میں ہمیں پیدا کیا. آپ احسان پہ احسان دیکھتے جائیں. اور پھر یہی احسان کم تھا کہ اہل سنت کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اسی جماعت میں صحابہ بھی پیدا کیے، اسی جماعت میں تابعین ہیں، اسی جماعت میں تبع تابعین ہیں، اسی جماعت میں ائمہ اکرام ہیں، اسی میں اولیاء اکرام ہیں. غوث اعظم اس جماعت میں، خواجہ غریب نواز اس جماعت میں، بختیار راقی اس جماعت میں، نظام الدین اولیاء اس جماعت میں، بابا فرید گنج شکر اس جماعت میں، حضرت نظام الدین اولیاء اس جماعت میں، حضرت امیر خسرو، حضرت صابر پاک کلیری اس جماعت میں، علاؤ الحق پنڈوی اس جماعت میں، حضرت شیخ سراج حق اس جماعت میں، مخدوم اشرف شمنانی اس جماعت میں، حضرت شمس الدین پانی پتی اس جماعت میں، حضرت داؤد چشتی ساگری جماعت میں، سرکار تاج الاولیاء اس جماعت میں، امام عشق و محبت امام احمد رضا اس جماعت میں. یہاں سے وہاں تک سب اولیاء ہی اولیاء. اور ایک تعجب دیکھیں اور آپ اس پہ غور کریں کہ یہی دین ہے، یہی حق جماعت ہے. علاؤ الدین اس جماعت میں، نظام الدین اس جماعت میں، جو ہے غیاث الدین اس جماعت میں، معین الدین اس جماعت میں، معین الدین اس جماعت میں، حضرت شیخ فلاح الحق اس جماعت میں، تاج الدین اس جماعت میں. یہ جتنے دین ہیں یہ سب کی نسبتیں بتا رہی ہے کہ دین اہل سنت و جماعت میں، سب یہی دین والے، یہی سب. اور دوسری جماعتوں سے پوچھ لو آپ کے اولیاء کے نام، کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی ایک احسان اللہ کا کہ ایسی جماعت کو پیدا کیا کہ جس میں اپنے اولیاء کا انتخاب رکھا. یہ ایک احسان. اور اس کے بعد پھر یہ بالا احسان کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ خاص مومنین. کیا احسان کیا مومنوں پہ اللہ؟